السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کے خلاف جہاد شروع کیا تو شروع میں لوگ شاہ صاحب کی فوج میں تھوڑے تھے، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انگریز کی فوج میں جو مسلمان تھے وہ وہاں سے ریزائن کر کے شاہ صاحب کی فوج کو جوائن کرنے لگے۔ ایک آ رہا ہے، 10 آ رہے ہیں، 100 آ رہے ہیں، 50 آ رہے ہیں۔ جب انگریز کی فوج میں داخل مسلمانوں کے چھوڑنے کی تعداد بڑھنے لگی تو انگریز کو تشویش ہوئی۔ اس نے کہا پتہ کرو لوگ میری فوج سے ریزائن کر کے شاہ اسماعیل شہید کی فوج میں کیوں جا رہے ہیں، یعنی آپس میں مقابلہ تھا، شاہ اسماعیل مقابلہ کر رہے تھے انگریز کا۔ تو اس نے کچھ مسلمانوں کو کرائے پہ لیا کہ تم مصنوعی طور پر جا کر یہ اعلان کرو کہ ہم شاہ صاحب کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ رہو اور پھر مجھے آ کے رپورٹ کرو کہ وہ کون سا انسینٹیو ہے، ترغیب ہے جو شاہ صاحب دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ میری فوج کو جوک در جوک چھوڑ کر شاہ صاحب کی فوج میں جا رہے ہیں، مجھے وہ رپورٹ کرو۔ تو یہ لوگ گئے کہ یہ ہم انگریز کی فوج کو چھوڑ کے آ گئے، ویلکم، بسم اللہ، آ جاؤ۔ پھر انہوں نے وہاں رہنے والے لوگوں سے پوچھا آپ کب چھوڑ کے آئے، آپ کب چھوڑ کے آئے؟ کوئی کہتا میں ہفتہ پہلے چھوڑ کے آیا، کوئی کہتا میں مہینہ پہلے چھوڑ کے آیا۔ اگلا سوال یہ کرتے شاہ صاحب کی فوج میں آئے کیوں، انگریزوں کو چھوڑا کیوں؟ اصل ان کی تشکیل اس سوال کا جواب تھا کہ شاہ صاحب کی فوج میں وہ کیا ملتا ہے جو انگریزوں کے ہاں نہیں ملتا، تاکہ میں وہ دے سکوں اور میری فوج کے اندر جو ایک بوری میں سوراخ ہو گیا وہ سوراخ بند ہو جائے۔ اس پر پھر انہوں نے ایک ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ مانیٹرنگ کی، سوال جواب کیے، انکوائری کی، جاسوسی کی۔ تو جواب 2 تھے، اس مجاہد سے، اس مجاہد سے، اس آدمی سے، اس آدمی سے، اس کیمپ میں، اس کیمپ میں، اس خیمے میں، اس خیمے میں۔ تو جواب 2 تھے۔ شاہ صاحب کے ہاں شامل ہونے میں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب ثواب وہ کرنسی ہے جو مسلمان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، حسنات ملتی ہیں۔ یہ جواب تھا۔ کچھ جواب یہ تھے کہ شاہ صاحب کی فوج میں لڑنے سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ اب یہ دونوں لفظ ان نون تھے، اجنبی تھے، غیر مانوس تھے انگریزوں کی لغت میں، وہاں نہ ثواب کا لفظ ہے نہ جنت کا لفظ ہے۔ تو اپنی مقررہ مدت کے بعد یہ ایجنٹ مسلمان پہنچے دوبارہ انگریز کے پاس اور اس نے پوچھا رپورٹ دو۔ اس نے رپورٹ الگ الگ لی تاکہ مل کر ایک جواب نہ ہو جائے۔ تو اس نے ساتھ اپنے ایجنٹ بٹھائے کہ جو جواب بولیں وہ لکھتے جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا شاہ صاحب کی فوج میں ہم اس لیے گئے، لوگ کہتے تھے کہ ثواب ملتا ہے۔ اس نے کہا لکھو ثواب ملتا ہے۔ یہ جواب کتنے لوگوں کا ہے؟ تو کافی سارے لوگوں کا تھا، ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ثواب ایک کرنسی ہے جو اسلام کی وجہ سے ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا شاہ صاحب کی فوج میں شامل ہونے سے ہمیں جنت ملتی ہے، پھر اس جواب کو لکھو۔ تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ صاحب کی فوج میں جوائن کرنے والے ثواب اور جنت کی بات کرتے۔ تو پھر انگریز نے مسلمانوں سے پوچھا ثواب کیا ہے؟ ایک ان نون سا لفظ تھا، غیر مانوس سا لفظ تھا۔ انہوں نے کہا ثواب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اللہ کے محبوب کے طریقے پر تو کچھ ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، جزا ملتی ہے، اس کو ہم اسلامی ادب میں ثواب کہتے ہیں۔ اذان پہ یہ ثواب، وضو پہ یہ ثواب، مسواک پہ یہ ثواب، نماز پہ یہ ثواب، حسن خلق پہ یہ ثواب، معاف کرنے پہ یہ ثواب، تہجد پہ یہ ثواب، اشراق چاشتہ وابین پہ یہ ثواب 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 ثواب۔ اس نے کہا یہ ثواب میں دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی صورت؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ چیز میرے دسترس میں نہیں ہے۔ اس نے کہا دوسرا جواب کیا ہے؟ کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت ملتی ہے۔ اس نے کہا جنت کیا ہے؟ کہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ ان لوگوں کو وہاں بھیجیں گے جو دنیا میں وہ کرتے تھے جو اللہ کہتا تھا۔
دنیا میں وہ کرو جو اللہ چاہے، آخرت میں وہ کرو کہ جو تم چاہو گے۔ اوفوا بعہدکم اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو وہ کہنے کہ جنت میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی جوانی ہے جس میں بڑھاپا نہیں، ایسی زندگی ہے جس میں موت نہیں، ایسی خوشی ہے جس میں غم نہیں، ایسی بہار ہے جس میں خزاں نہیں، ایسی دوپہر ہے جس میں شام نہیں، ایسی حیات ہے جس میں موت نہیں۔ اس نے کہا یہ چیزیں تو میں نہیں دے سکتا، یہاں جوانی بڑھاپا، زندگی موت، صحت بیماری، غربت دولت، دھوپ چھاؤں، بہار خزاں، دونوں کے اجتماع کا نام زندگی ہے۔ اس نے کہا یہ میں دے سکتا ہوں، اس نے کہا اس کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو پھر انگریز نے یہ واردات چلی کہ نہ میں اپنے ماننے والوں کو ثواب دے سکتا ہوں نہ جنت دے سکتا ہوں، تو اس نے کہا مسلمانوں کے بیچ میں جنت کو مذاق بناؤ، بے وقت بناؤ، طلب شوق خواہش ختم کرو۔ وہ جو جنت کی ایک طلب تھی، شوق تھا، چاہت تھی، خواہش تھی، لوگ مر مٹتے تھے جنت کے نام پر، جنت کو ایک بھولی بسری داستان بنا دو، بے وقت چیز بنا دو۔ یہاں تک کہ جنت کا لفظ ہے تو طبیعت میں نہ خوشی ہے نہ غمی ہے نہ تبدیلی ہے نہ ارتعاش ہے، آدمی پیسے ویسے ہو کے بیٹھا رہے، اثر ہی کوئی نہ ہو۔ تو جنت میں جنت کا شوق نکل اور جنت کو مذاق بناؤ۔ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں۔ فول پیراڈائز اہم کو کی جنت، جنت کی حقیقت میں معلوم ہے لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا ثواب کا شوق نکالو، اس کی جگہ کرنسی کا شوق، پیسے کا شوق، عہدے کا شوق، ملک مال کا شوق، زمین جاگیر کا شوق، خاص اعزازات اور ٹائٹل کا شوق۔ اب کسی کو کہا ثواب ملے، نہ ثواب میں کشش ہے نہ جنت میں کشش ہے۔ یہ دو لفظ اپنا معنی، مفہوم، جاذبیت، کشش، حسن، تاثیر، خوشبو کھو چکے ہیں۔ تمہیں ثواب ملے گا، اس پہ کوئی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، آمادہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام کرو تمہیں ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی کرنسی دنیا میں ہے، نظم میں ہے، قبر میں ہے، حشر میں ہے، میزان میں ہے، پل صراط پہ جنت تک ہے۔ اتنی کرنسی جو ڈی ویلیو ہوتی نہیں، ایسی کرنسی جس کا ریٹ کبھی کم ہی نہیں ہو، ایسی کرنسی جو ایور لانگ ہے، فار ایور ہے، خزانہ آشنا ہے، ہمیشہ آباد ہے۔ نہ ثواب کا شوق ہے کسی کو، کتنے لوگ ہیں جو ثواب کو ذہن میں رکھ کر تیمارداری کرتے ہیں، ثواب کو ذہن میں رکھ کر رشتہ داروں کی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ختم ہو گئی۔ جب یہ دو چیزیں ختم ہو گئیں تو پورے اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا۔ پہلی صدی میں اسلام پہ چلنے میں یہ دو چیزیں بڑی بنیادی کردار تھیں، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں ثواب ملے گا۔ کئی لوگ آ کے پوچھتے اگر اللہ کے محبوب ہم اسلام قبول کریں کیا ملے گا؟ تو آپ یہ نہیں کہتے تھے ملک ملے گا، مال ملے گے، عہدے ملیں گے، پہاڑ ملیں گے، سونا، آپ فرماتے اس میں جنت ملے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں جنت کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی مذمت کے بارے میں آیات ملتی ہیں قرآن مجید میں، جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تعریف ملتی ہے قرآن مجید میں۔ جس کی تعریف خود اللہ کرے، آپ سوچ سکتے ہیں وہ چیز کتنی بڑی ہوگی۔ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، ان میں ایک عورت پہ آدمی ایمان دے بیٹھتا ہے، آبرو دے بیٹھتا ہے، وقار دے بیٹھتا ہے، خاندانی سارے شرف و وضع و قطع دے بیٹھتا ہے۔ لوگ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، ایک عورت کا حسن آدمی کے سارے حسن گہنا دیتا ہے۔ 5 مرلے میں کتنا حسن ہے، بھائی پہ مقدمہ ہے، بیوی پہ مقدمہ ہے، ہائی کورٹ تک جا رہے ہیں، مرنے لاشیں ہو جاتی ہیں۔ ایک 5 مرلے پہ کتنی لاشیں اٹھ جاتی ہیں ہمارے سامنے ایسے تلخ واقعات میں۔ جب ایک عورت پہ، ایک پہاڑی علاقے پہ، ایک جھرنے پہ، چشمے پہ اتنی ہے جس کو اللہ نے مذمت کی، کنڈیم کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ جس کپڑے کے ساتھ آدمی برتن دھوتا ہے اور اس کپڑے کو دھوئے نہ، برتن کی کالک، بدبو، چکناہٹ، وہ ساری اس میں ہو، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، جن پہ تم مر مٹتے ہو اللہ کے نزدیک وہ متاع سے زیادہ نہیں ہے۔ بچپن میں بچے جب مائیں برتن دھوتی تھیں تو وہ کپڑا رکھ کے برتن لے کے آتی، تو اگر کوئی چھوٹا بچہ کرولیں کرتا ہوا وہاں پہنچ کے اس کپڑے کو منہ میں ڈال لے، پورے کے پورے کپڑے کو منہ میں ڈال لے، تو ماں پہ کیا گزرتی تھی؟
ماں ہنڈیا پکا رہی ہے، سالن روٹی پکا رہی ہے، تندور پہ کھڑی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، ساری چیزوں کو یک مشت پھینک کر بھاگ کے آ کے بچے کے منہ سے متاع نکالتی۔ اگر متاع نگل گیا، تھوڑی دیر تک منہ میں رہا، منہ گندا ہوگا، پیٹ گندے ہوں گے، نظام ہضم گندہ ہو جائے گا۔ اس کو قرآن کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ اور کتنی صورتیں ہیں جس کا پہلا مضمون ہی جنت ہے، درمیانی مضمون ہی جنت ہے، آخری مضمون ہی جنت ہے۔ لیکن اب جنت میں کشش کوئی نہیں رہی، چونکہ انگریز کی ایک لمبی طویل تھکا دینے والی محنت کے بعد نہ ثواب کشش رکھتا ہے نہ جنت کشش رکھتی ہے۔ یہ کام کرو تمہیں جنت ملے گی، تو طبیعت میں ارتعاش کوئی نہیں آتا، ترغیب بھی کوئی نہیں آتی، خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ پہلی صدی میں یہ نام لو۔ ایک آدمی نے مجھے کہا ترکی میں دین زیادہ ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہنے کہ جب ان کو پتہ چل جائے یہ سنت ہے تو وہ کہتے ہیں سنت ہے، اور ہم کہتے ہیں سنت ہے۔ ہمارے ہاں کسی چیز کو بے وقت کرنا سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے؟ اور ان کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ڈالیں تو وہ کہتے ہیں سنت ہے، سنت۔ ہم کیسے چھوڑیں؟ جانوروں کو پانی دینا سنت ہے، جانوروں کو پیار کرنا سنت ہے، گلیوں کی صفائی کرنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں سنت کو ایک ہلکے پن انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ہم گئے، لمبے سفر کر کے رات پہنچے، تو ایک آدمی نے کہا جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ دوسرے نے کہا جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر آرام سے نماز پڑھیں گے۔ اب فکر فرق ہوگی۔ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ دوسرے نے کہا کاش یوں کہتے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر آرام سے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں رائج الوقت فکرہ کون سا ہے؟ کسی چیز کو بے وقت کرنا تو ہم کہ سنت ہے، یار کون سا کو فرض ہے؟ تو سنت ہمارے نزدیک ایک ہلکی چیز کے معنی میں مترادف میں نہیں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پرندوں کو دانہ ڈالنا سنت ہے، گلی کو صاف کرنا سنت ہے، راستہ کشادہ کرنا سنت ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملنا سنت ہے۔ تو سنت پہ ترک جان دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ثواب کی کوئی وقت نہیں، نیکی کی کوئی وقت نہیں، جنت کی کوئی وقت نہیں، اور سنت کی کوئی وقت نہیں۔ اور کچھ خانہ ساز قسم کے اینکر پرسن نے اور تھنک ٹاکس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی سنت اس معنی میں ہے جس کو غیر ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ سنت ہے، پڑھ لو پڑھ لو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ تو آدمی کی طبیعت طبعاً راحت پسند ہے، تو جب سنت کو اس مفہوم میں لیے جانے لگا تو پھر سارا حسن ختم ہو گیا۔ جیسے درخت کی شاخیں ہوں اور پتے نہ ہوں تو درخت کا کہاں حسن رہے گا؟ درخت کا سارا حسن اور میک اپ پتوں سے، غنچوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے ہوتا ہے۔ اسلام کا سارا حسن سنت کے ساتھ ہے۔ تو انگریز نے دو کام کیے اسلام سے ہٹانے کے لیے، جنت کا شوق ختم کیا اور ثواب کا ذوق ختم کیا۔ اب 1,00,000 انسان میں سینہ چیرو تو کسی دل کے اندر سنت کا شوق نہیں، ثواب کا ذوق نہیں، جنت کی مسرت نہیں۔ اب قرآن مجید اور حدیث اس کا تو فیول ہی ثواب اور جنت ہے۔ اللہ ثواب دے گا، اللہ جنت دیں گے۔ اور جب یہ دو چیزیں بے بانی، بے وقت، بے توقیر، بے مایہ، بے حیثیت ہوگی تو جن چیزوں کی حیثیت ختم ہو جائے آدمی اس کی خاطر عمل کرے تو کیوں کرے؟ اور جن کی حیثیت ہو آدمی 7 سمندر پار چلا جاتا ہے۔ جوان بیوی یہاں ہوتی ہے، چھوٹے بچے یہاں ہوتے ہیں، وطن کی ہوائیں یہاں ہوتی ہیں، پگڈنڈیاں یہاں ہوتی ہیں، حلقہ احباب یہاں ہوتا ہے، رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں، جگری دوست یہاں ہوتے ہیں، ہمدم دیرینہ یہاں ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ڈالر کی، یورو کی، پاؤنڈ کی وقت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو پاؤں کے نیچے پامال کر کے وہاں جا کے ٹیک وے پہ کھڑے ہو کے برگر سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین پہ نہ چلنے کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ ثواب کا شوق ختم ہونا اور جنت کا ذوق ختم ہونا۔ آپ نے فرمایا، ایک آدمی کہہ رہا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ دعا سے پہلے، تو آپ فرمایا، آپ ساتھ سن رہے تھے، آپ فرمایا اللہ کرے یہ اتنے اللہ کے نام لینے کے بعد جنت کے علاوہ کوئی چیز مانگ نہ لے۔ یعنی جتنے یہ اللہ کے نام دے رہا ہے، اللہ کے وسیلے دے رہا ہے، اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ پیسہ مانگے، ملک مانگے، اولاد مانگے، بیوی بچے مانگے۔ یعنی اتنے دعا کے آغاز کے اٹھان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جنت مانگو۔
اللہ کا مہمان خانہ، نواب کا مہمان خانہ، ایم این اے کا مہمان خانہ، وزیر کا مہمان خانہ، وزیر اعلیٰ کا مہمان خانہ، وزیر اعظم کا مہمان خانہ اور اللہ کا مہمان خانہ، اسی پہ تول لیں۔ اگر جنت میں موت نہ ہوتی تو اللہ کا مہمان خانہ دیکھ کر شاید کوئی زندہ رہتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جنت الفردوس میں جانے کے لیے صرف 7 چیزیں ہیں، کوئی لمبی نہیں۔ سب سے پہلے قد افلح المؤمنون، ایمان لو۔ ایمان جنت میں جانے کی پہلی چیز ہے۔ ہر نیکی کی بنیاد ایمان ہوتی ہے۔ آدمی ایمان کے بقدر عمل کرتا ہے، جیسے آدمی آمدن کے بقدر خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 10 لاکھ ہے تو اتنا خرچ کرے گا، 10,000 ہے تو اتنا خرچ کرے گا، 50۔ آمدن کے مطابق چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ ایمان کے بقدر آدمی اعمال لیتا ہے نبوت کے۔ صحابہ مرتے مرتے پانی اس کو دو، پانی اس کو دو، پانی اس کو دو، اب یہ ایمان تھا۔ اور ہمارے ہاں جو ولیمے پہ دھما چوکڑی مچی ہوتی ہے، میزبان چیخ رہے ہوتے ہیں، آپ 3,000 ہیں، کھانا 10,000 کا ہے، اچھے اچھے سفید پوش لوگ، کھاتے پیتے لوگ، مہذب لوگ، شکل شباز سے بھلے مانس لوگ یوں ٹوٹ پڑیں گے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ اور وہ مرتے مرتے کہہ رہے ہیں پانی تم لے لو، وہ کہتا ہے تم لے لو، وہ ادھر آتا ہے وہ شہید، وہ شہید، وہ شہید۔ ہم یہ سوچ کے لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی نبوت کے ماٹ کی چیزیں بقدر ایمان لیتا ہے، بقدر معلومات نہیں لیتا۔ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کار کتنے کی ہے؟ کہ کار 2 کروڑ کی بھی ہے، کار 25 لاکھ کی بھی ہے، کاریں تو بے شمار پڑی ہیں۔ تم کتنے میں لینا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس گنجائش کتنی ہے؟ آدمی نبوت کے نورانی وجود سے نکلنے والے اعمال کو بقدر ایمان لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بقدر علم لیتا ہے۔ یہ تصور ہو گیا کہ علم کا نام ایمان ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ کار قیمتی ہے، لیکن پتہ ہونے سے کار لے کیوں نہیں سکتا؟ ہر آدمی کو پتہ ہے تہجد کے وقت رحمتیں سون بھادو کی طرح برستی ہیں، اٹھ کیوں نہیں سکتے؟ ہر آدمی کو پتہ ہے آنکھ جھکانے سے جو سرور ملتا ہے، آنکھ اٹھانے سے نہیں ملتا، جھکا کیوں نہیں سکتے؟ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا قریب نہ جاؤ، پھر قریب جاتا کیوں ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے؟ ایمان اعمال بقدر معلومات نہیں لیتے، اعمال بقدر ایمان لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اوورہالنگ کرو، رینیو کرو، دھویا کرو، تاکہ ایمان تازہ ہوگا تو لوگ۔ اب ایمان کیسے لیں؟ تو اس کے لیے معیار قرآن نے بتایا۔ ایمان کا معیار ایک تو ایمان کی تھیوری ہے، ایمان کا علم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی کہتے ہیں اس ایمان کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایمان ویزیبل تو ہے نہیں، چھو کے سونگ کے چکھ کے دیکھا جا سکے۔ تو قرآن مجید نے کہا ایمان کی عملی شکل دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لیں۔ ایک شاگرد مجھے کہنے لگا سر ان کو صحابی کیوں نہیں کہا، یوں کیوں نہیں کہا ایمان لاؤ جیسے صحابی ایمان لے؟ یوں کیوں کہا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے۔ میں نے کہا اللہ کے نزدیک انسان ایمان لے، میں نے کہا اللہ کے نزدیک انسان تو ہیں ہی صحابہ۔ اگر انسان کو پوری شکل میں دیکھنا چاہیے، کچھ ہوتے ہیں غلاف بشر میں خلاف بشر، ہماری مجبوری ہم آنکھ ناک کان گدھے بندر کی طرح نہیں کر سکتے، ہم اپنی شکل نہیں بدل سکتے، لیکن ان جیسی عادتیں تو لے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم ان جیسے ناک کان ہاتھ پاؤں دم لے سکیں تو شاید ہم اس راستے پہ بھی چل سکتے۔ اگر ہم خلق نہیں لے سکتے، جانوروں کی خلق تو لے لیتے ہیں، حرکتیں عادتیں مزاج نفسیات تو جانوروں والے لیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ آگے مشرکین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیونکہ صحابہ غریب لوگ تھے، کہ ایسے لیں جیسے یہ بیوقوف لے۔ سب سے پہلے صحابہ پہ تنقید مشرکین مکہ نے کی تھی، اس کے بعد ان کے روحانی وارث آج تک تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابی پہ تنقید کرنے والا مشرکین مکہ کا نواسہ ہے، پوتا ہے، دوہتا ہے، ان کا روحانی وارث ہے۔ وہ داڑھی ہے، جبہ ہے، قبہ ہے، دستار ہے، آگے پیچھے ہے، ویور 10 کروڑ ہے، اس کو چھوڑ دو۔
موٹا سا معیار یہ ہے کہ جو صحابی پہ تنقید کرے دلیل سے، آیت سے، قرآن سے، حدیث سے، اس کے سپورٹ میں حدیث صحیح لائے، اس کے مشرکین مکہ کے نواسے ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں، وہ انہی کا ایجنٹ ہے، انہی کا بولی بولنے والا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم، انہوں نے کہا حدیث صحیح کے اندر اگر صحابی کی تنقید آتی ہو، حدیث کی کئی قسمیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، سب سے حدیث جو شاندار ہے جاندار، اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ سب سے پہلی مسلم کی شرح امام نووی نے لکھی۔ امام نووی مسلم کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس بات پہ محدثین کا اجماع ہے، ایک ہیں، کہ اگر کسی حدیث صحیح کے بیان کرنے سے صحابی پہ تنقید ہے، تنقیص ہے، عیب ہے، مقام گرے، باقی نہیں کہ حدیث صحیح، تاریخ نہیں، روایت نہیں، اثر نہیں، دماغ نہیں، استنباط نہیں، اقوال نہیں، یہ نہیں، حدیث صحیح کے بیان کرنے سے صحابی کا مقام گرتا ہو تو اس حدیث صحیح کی تعویل کرنا واجب ہے۔ تعویل کسے کیا مراد؟ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، کیونکہ اگر یہ معنی لیں تو صحابی زیرو ہوتا ہے، اور نبوت صحابہ کو ہیرو بنا گئی، زیرو نہیں بنا گئی۔ یعنی اس حدیث کی ایسی تشریح کرنا جس سے مقام صحابیت بچ جائے، کیونکہ نبی کو پتہ ہے کہ اگر صحابی پہ تنقید آئی تو براہ راست نبوت پہ تنقید جائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ صحابی کتنے سال اللہ کے محبوب کے پاس رہا، کہ 13 سال، کہ جو 13 سال پاس رہ کر صاف نہ ہو سکا، اس نبی کی تعلیمات صدیوں بعد ہمیں صاف کیسے کریں گے؟ اسلام کا سارا قلعہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تعمیر کو آپ دیکھ کے پوچھتے ہیں معمار کون ہے، بچہ ٹاپ کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس کا استاد کون ہے، کیونکہ فصل دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کا مالی، اس کا کاشتکار کون ہے۔ نبوت کے مقام کو دیکھنا ہو تو نبوت کے مقام کی دلیل صحابہ ہیں۔ سورہ فتح کی لاسٹ آیت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں سے سورہ فتح کی لاسٹ غالباً 48 آیت ہے، آخری آیت۔ محمد کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، ان کے ساتھ والوں کو دیکھ لو۔ گویا صحابہ نبوت کی، رسالت کی عملی دلیل ہیں کہ وہ رسول کتنا عظیم ہوگا جس کے تراشے ہوئے صحابی اتنے عظیم ہیں۔ انہوں نے کہا آمنوا کما آمن الناس، ایسے انؤمن کما آمن الصفوہ، ایسے ہی مان لیں جیسے بیوقوف ہی مان لیں۔ تو اللہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتے، دفع کرو، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کی بات کو کیا اون کرنا، کتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں، چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے آگے اس آیت بڑھائی، الا انہم هم الصفہاء، بیوقوف تو وہ ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اس سے دو باتیں نکلتی ہیں، صحابہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے۔ اگر اللہ یہ آیت نہ بڑھاتے کہ بیوقوف تو وہ ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہتے تو ہم کہتے ہیں صحابی پہ تنقید کی منافقین نے، مشرکین نے۔ اگر صحابہ کا دفاع ضروری ہوتا تو اللہ کرتا، اور اللہ نے تو کیا کوئی نہیں، اس کا مقصد ہے کوئی ضروری کوئی نہیں۔ اللہ نے آیت بڑھائی، الا انہم هم الصفہاء، بیوقوف تو وہی ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ گویا قیامت تک کے لیے ایک طے یہ ہو گیا کہ صحابی پہ کسی دور میں تنقید کی جائے، اس صحابی کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے، خاموش رہنا شیطان کا کام ہے۔ اور دوسری ثابت بات یہ ہوئی کہ صحابی کو انہوں نے کہا بیوقوف، ایسے لیں جیسے یہ بیوقوفی مان لے۔ اللہ نے کہا الا انہم هم الصفہاء، بیوقوف تو وہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو صحابی کو جیسا کہے پلٹ کے اس کو ویسا کہنا یہ سنت خداوندی ہے۔ انہوں نے کہا بیوقوف، اللہ نے کہا تم بیوقوف۔ وہ کہے کافر، پلٹ کے تم کو کافر۔ وہ کہے منافق، پلٹ کے تم کو منافق۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کو جو جیسا کہے پلٹ کے اس کو ویسا کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ولاکن لا یشعرون، اور ان کو تو شعور نہیں، جو صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو تو شعور ہی نہیں۔ اگر شعور ہوتا تو توبہ کر لیتا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ پہ تنقید کرنے والے کے مقدر میں عام طور پر توبہ کا پھول ہے ہی نہیں۔ توبہ تو وہ کرے جو محسوس کرے میں غلطی پہ ہوں۔ کسی نے کہا شیطان نے توبہ کیوں نہ کی؟
کسی نے سوال کیا کسی اہل نظر سے، شیطان نے توبہ کیوں نہ کی؟ اللہ کہہ رہا تھا، آدم علیہ السلام کہہ رہے تھے، پرانا واقف کار تھا، جنت کا خطیب تھا، ملائکہ کا استاد تھا، اللہ کا خاص قریبی تھا، محفل اللہ کی کیبنٹ میں شامل تھا، جن ہو کے فرشتوں کے دائرے میں بیٹھتا تھا، توبہ کیوں نہ کی؟ جب غلطی ہوگی ساری کر لیتا، کام ختم ہو جاتا۔ تو کہنے لگے اس نے توبہ تب کرتا جب غلطی کہتا میں نے کی۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تو گمراہ ہوا ہی نہیں تھا۔ بات نہیں سمجھے؟ اگر کہتا میں گمراہ ہوا ہوں، کبھی اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جو کہے کہ تو نے غلطی کی۔ توفیق توبہ کے لیے پہلی ندامت ضروری ہے۔ ندامت تب ہوگی جب آدمی کہے گا میں نے غلطی کی، اور اس کی تو ورڈنگ یہ تھی جو قرآن نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو جب گمراہ کیا اللہ نے ہے تو پھر توبہ یہ کیوں کرے؟ غلطی اس کی ہے ہی نہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور یہ صحابہ کے اوپر اللہ نے یہ بات کی کیوں کہ انہوں نے کہا نادان ہے، اللہ نے کہا تم بیوقوف ہو۔ یہ کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر شیشے میں خراشیں آ جائیں، شیشے پہ پانی پھینک کر اس کا رنگ اتار دیا جائے تو لوگ پھر اپنی وضاقت نقش نین خد و خال سنوارنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر شیشہ ہی خراب ہو گیا، جس کو دیکھ کر آپ نے طے کرنا ہے کوئی بال تو نہیں، مٹی تو نہیں، ذرہ تو نہیں، گڑبڑ تو نہیں، بالوں میں کوئی سلوڑ تو نہیں، کوئی اونچ نیچ تو نہیں، یہ سارے کام شیشہ بتاتا ہے۔ اور اگر شیشہ خراشوں میں آ جائے، دیمک زدہ ہو جائے، خراب ہو جائے، پالش اتر جائے تو پھر کہاں ٹھیک ہوگا؟ اللہ جانتے تھے کہ اگر صحابہ کے شیشے کو صاف کرنے کا اہتمام میں نے نہ کیا تو قیامت تک لوگ اپنا روحانی چہرہ کہاں سنواریں گے؟ آئینے کا نام تو صحابہ ہے، آمنوا کما آمن الناس، انسان تو ہیں ہی صحابہ، یا وہ انسان ہے جو صحابہ کے پیچھے چلے؟ میں ایک دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے اپنے ایک مہمان کو بلایا، محلے والے کو، کہ یہ میرے دوست ہیں پروفیسر اسرار معاویہ صاحب۔ رات تھی، کھلا ڈیرا تھا، ہم بیٹھے تھے۔ مجھے کہنے لگے یہ معاویہ نام کے معنی کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کی شیطنت کو پڑھا۔ بعض سوال آدمی کے اندر کی نفسیات کو کھول دیتے ہیں۔ سوال کے کئی انداز ہوتے ہیں، استفسار کی نیت سے، ہدایت کی نیت سے، علم کی نیت سے، اور بعض سوالوں میں شیطنت چھپی ہوتی ہے، دجالیت چھپی ہوتی ہے، غلاظت چھپی ہوتی ہے، کثافت چھپی ہوتی ہے، اور وہ غلاظت شیطنت اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارے نزدیک سیدنا معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تو جو اس نے بتایا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کس لغت کی کتاب میں پڑھا؟ اس نے کہا فلاں میں۔ میں نے کہا یہ صحابی ہیں؟ کہنے گیا۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب کے سامنے آئے؟ کہنے گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب کا بنیادی فریضہ برائیوں کو اکھیڑنا ہے؟ کہنے گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ جو معنی تم بتا رہے ہو یہ معنی اس صحابی کے نام کا تھا، اللہ کے نبی نے بدلا؟ جو لغت کے ذریعے معاویہ نام کا معنی تیرے پر منکشف ہوا ہے اور تو اس نام سے گریز کرتے ہو، بچے کا نام نہیں رکھتا کہ اس کا نام کا معنوی پہلو برا ہے، تو یہ نام کا یہ پہلو اللہ کے محبوب کے سامنے تھا یا سیدنا معاویہ سامنے تھے؟ کہنے کے تھے۔ میں نے کہا برائی مٹانا میرے آپ کے ذمے ہے یا نبوت کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے؟ کون تم؟ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کے ذمے ہے؟ اور اللہ کے محبوب کی موجودگی میں برائی دائیں آئی، بائیں آئی، مکہ آئی، عہد آئی، تبوک آئی، حنین آئی، فلاں فلاں، اور اللہ کے محبوب جن کی بعثت کا ہدف ہی ہر قسم کی برائی کو ختم کرنا تھا، جب انہوں نے برائی کو ختم نہیں کیا تو نتیجہ دو نکلے گا۔ ایک نکلے گا کہ معنی وہ نہیں تھا جو برا معنی تم کر رہے ہو، اور اگر معنی یہی تھا جو برا تھا تو پھر نبی فرض نبوت میں کامیاب نہیں۔ نبی کا فریضہ نبوت ہے برائی کو دور کرنا، اور نام کے اندر معنی برا ہے بقول تمہارے، اور نبی نے نام بدلا نہیں، جبکہ نبی نے نام بدلے۔ آپ گھر تشریف لے، آپ نے کہا برہ ہے، آپ کی بیوی کا نام تھا، برہ کے معنی نیکی، تو گھر سے آواز برہ نہیں ہے، آپ فرمایا نبی کے گھر میں نیکی نہیں ہے تو کہاں ہوگی؟ آپ نے نام بدل کے زینب رکھ دیا۔ حضرت عمر اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کے آسیہ نام تھا کہ آسیہ ہے میری بیٹی، آسیہ عین الف صاد، الف والا نہیں، مد والا نہیں، سین والا نہیں، اس کے معنی نافرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وقت مسلمان کو نافرمان نافرمان نافرمان، یہ کوئی اچھا ٹائٹل ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرا نام شہاب ہے، شعلہ، انگارہ، آپ نے کہا یہ اچھا معنی تو نہیں ہے۔
تو نام اچھے آپ نے بتائے بھی، برے نام آپ نے بدلے بھی، اور اگر نام کا معنی وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر نقصان یہ ہے کہ کم از کم نبوت فرض منصبی میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اگر حضور کامیاب نہیں ہوئے تو تمہارے پہلے اسلام کہاں رہا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نام کا معنی وہ نہیں تھا جو تم کر رہے ہو، تاکہ نبوت فرض نبوت میں بچ جائے اور مقام صحابیت بچ جائے۔ اب اس میں سے جو آپ کو رائے پسند ہے وہ لے لو۔ تو خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرا کہنے لگا سیدنا معاویہ نے یہ 10 گناہ بڑے بڑے کیے تھے، وہ تاریخ کی روشنی میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ایک لمبی چارج شیٹ بیان کر دی۔ میں نے کہا آپ کے ٹریکٹر سود کے ہیں یا ذاتی؟ کہنے کہ سود کے۔ میں نے کہا زکوٰۃ پوری دیتے ہو؟ کہنے کہ کوشش کرتا ہوں۔ نمازیں 5 ہوتی ہیں؟ کہنے کہ کبھی 1 کبھی 2۔ جھوٹ ووٹ بول لیتے ہیں؟ کہنے کہ انسان ہے بول لیتے ہیں۔ گانا بجانا؟ کہنے کہ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے کوئی شراب دیہاتی تھا؟ شراب کہنے کہ کبھی کبھی 2 گھونٹ لے لیتا ہوں، دیہات کا تھا، زمیندار تھا۔ میں نے کہا اتنی خامیاں جو آپ نے تسلیم کی، عذرائے تواضع نہیں اقرار جرم کیا، اتنی خامیوں کے باوجود یہ گناہ جو حضرت معاویہ نے کیے تو کرنے کو تیار ہے؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا تیرا ایمان تو صحابی سے بڑا ہوا نا۔ شراب پینے والا، سود کا ٹریکٹر رکھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والا، اس کے اندر اتنی حمیت ہے، غیرت ہے، دین ہے، حیا ہے، عشق ہے کہ وہ گناہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کم از کم تیرا ایمان اتنے گناہوں کے باوجود صحابی سے تو زیادہ ہے نا۔ کہنے کہ توبہ توبہ تو میرے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کہہ رہا ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اگر گناہ نہیں کرے گا تو پھر تیرا مقام زیادہ ہوا، صحابی تو کرتا رہا بقول آپ کے۔ پھر کیا نہیں، پالیسی بنائی، کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ ایک ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے وہ اور بات ہے، ایک دفعہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، 2 دفعے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہے گناہ کو پالیسی بنانا، اس کو جاری کرنا، دوسروں کو ہم نوا بنانا، اور سال ہا سال تک اس کا تسلسل کرنا، اس کا تو بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں، اور تو ایک دفعہ کرنے سے لرزتا ہے۔ ہر دور کا کافر سب سے زیادہ حملہ آور صحابہ پہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابی پہ کرائے کہا گیا تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو اپنے ایمانی چہرے کو پرکھنے کے لیے آئینہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی، غالباً بخاری کی روایت، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ 11 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اور پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں، چونکہ قرآن مجید نے کہا پہاڑ کیل ہیں جو ہم نے زمین پہ گاڑے، تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے، گاڑا ہوا سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کیل کسی دیوار میں گاڑتے ہیں تو 1 انچ کا کیل ہے، 2 انچ کا کیل ہے، باہر تھوڑا حصہ ہوتا ہے، اندر زیادہ ہوتا ہے۔ 11 کلومیٹر مور اور لیس احد پہاڑ، احد کہتے ہیں اس کو ہے کہ اکیلا کھڑا ہے، احد، احد لمبا چوڑا، اس کا وزن تو انکاؤنٹیبل ہے، دنیا کا کوئی ترازو ماپ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم، اور دھاتوں میں قیمتی دھات اس وقت سونا تھی جو رائج الوقت تھی، ہیرے، اور یہ تو بعض کی باتیں ہیں، ریئر چیزیں۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر کوئی شخص سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی 1 مٹھی جو خرچ کرے۔ مٹھی سب سے کم وزن کا استعار ہے، جو سب سے کم قیمت جنس ہے، اجناس میں کم قیمت ترین جنس جو ہے، اور ماپنے کے لیے سب سے چھوٹا پیمانہ مٹھی ہے، چھٹانک بھی نہیں آتا۔ جنس کم قیمت، وزن تھوڑا، ادھر جنس سونا اور وزن احد پہاڑ۔ آپ فرمایا پھر بھی میرے صحابی کی 1 مٹھی جو تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، کہ کل کلاں کو یہ نہ کرے میرے پاس علم زیادہ تھا، عمل زیادہ تھا، ہائی زیادہ تھی، فلاں تھا۔ صحابی کا موازنہ اور مقابلہ کرنا ہی کفر ہے۔ ایک آدمی نے کہا عمر، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا معاویہ؟ افضل کون ہے؟ سوال یہ کیا۔ اب سیدنا معاویہ صحابی ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، 99 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بنو امیہ کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ صحابی ہیں۔ اس نے عبداللہ بن مبارک سے سوال یہ کیا کہ سیدنا معاویہ افضل ہیں یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز؟ انہوں نے کہا سوال ہی کوئی نہیں بنتا، تابعی اور صحابی کا سوال کیسے؟ یہ تو ایسے جیسے کہا جائے کہ سیدنا ابوبکر افضل ہیں یا سیدنا موسیٰ، تو نبی اور صحابی کا کیا موازنہ؟
پوری کائنات کے صحابی ایک نبی کے برابر سوال ہی کفر ہے، پوری کائنات کے تابعین ایک صحابی کے مقابلے میں سوال ہی کفر ہے۔ صحابی کے لوح اعزاز میں اور نام عمل میں ایمان کی حالت میں نبوت کی جو زیارت ہے، اس کا متبادل حج ہو سکتا ہے، روزہ ہو سکتا ہے، ذکر تلاوت تسبیحات ہو سکتی ہیں۔ تو صحابی کے فرد عمل میں جو نبوت کے نورانی چہرے کی زیارت کے چند لمحات ہیں، اس کے برابر کائنات میں تابعین کے پاس سب کچھ ہو، اس کا متبادل تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز سید التابعین صحیح، سیدنا معاویہ سے ان کا تقابل بنتا کوئی نہیں۔ تو پہلی چیز جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ایمان مضبوط ہو، ایمان کرنسی کی طرح۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قیامت والے دن نمازوں کا وزن خشوع سے ہوگا۔ صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے نفل ہمارے فرائض سے قیمتی ہیں، چونکہ ان کے نفل خشوع سے بھرپور تھے، ہمارے فرائض آوارہ گردی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے نفل میں جو اللہ کا دھیان تھا، یاد تھی، للہیت تھی، خشوع تھا۔ ہمارے امت مسلمہ کے تمام مومنین کے فرائض میں وہ خشوع نہیں جو ایک صحابی کے نفل میں خشوع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر خشوع کے ساتھ۔ قیامت والے دن وزن خشوع میں ہوگا۔ ہمارے ہاں خشوع کیوں نہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں منبر و محراب میں نماز کے حوالے سے ان چیزوں پہ مناظر، مجادلے، تبلیغیں، اشتہارات، پمفلٹ چھاپے کیے گئے جس بارے میں اختلاف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، ایک کہتا ہے یہاں باندھو، دونوں اپنی اپنی روایت لاتے ہیں، دونوں اپنی روایت کے پس منظر میں صحابی لاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ، ایک کہتا ہے یہاں تک اٹھاؤ، دونوں اپنے اس معاملے میں ہیں، دونوں الگ الگ۔ ایک آدمی کہتا ہے اونچا آمین کو، ایک آدمی کہتا ہے آہستہ آمین کو۔ دونوں اپنے عمل کے پس منظر میں کسی صحابی کو لاتے ہیں، کسی حدیث کو لاتے ہیں۔ ان میں دو رائے ہیں، لیکن خشوع ہو یا نہ ہو اس بارے میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ احسان دانش نے کہا تھا وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ جس چیز کے بارے میں دو رائے کو نہیں تھی کہ خشوع ہر ایک کہتا ضروری ہے، اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور جس بارے میں دو رائے ہیں، کسی کا صحابی کھڑا ہے، کسی کا تابعی کھڑا ہے، کسی کا بیک پہ امام کھڑا ہے، کسی کی ذاتی تحقیق کھڑی ہے، اس بارے میں اشتہار ہیں، قد آدم اشتہار ہیں، مناظر ہیں، مجادلے ہیں، لاکھ لاکھ انعام ہیں، 10 لاکھ انعام کی روایتیں ملتی ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں دو رائے ہیں ہی نہیں، ایک ہی رائے ہے کہ خشوع فرض عین ہے نماز میں۔ اگر خشوع نہیں تو ایسے جیسے کہ آدمی کی روح نکل جائے اور باقی سارے جسم کی آنکھ بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ روح نکلنے کے بعد آنکھ بھی ختم ہو جاتی ہے، آنکھ بھی ہے، ڈھیلا بھی ہے، وائپر بھی ہے، سفید حصہ بھی ہے، سیاہ حصہ بھی ہے، منہ بھی ہیں، دانت بھی ہیں، زبان بھی ہے، تالو بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک روح کے نکلنے سے سارے عضو فنکشن لیس ہو جاتے ہیں۔ نماز میں خشوع کے نکلنے سے نماز کا قیام، رکوع، سجدہ سارے کے سارے بے اثر، بے مایا، بے وقت ہو جاتے ہیں۔ خشوع کا آنا فرض عین ہے نماز میں۔ اس میں ریلیکسیشن مل جائے گی کہ تم نے ہاتھ یہاں باندھا تمہاری تحقیق غلط تھی، تم نے یہاں باندھا تمہاری تحقیق ٹھیک تھی، تم نے آمین آہستہ کہی تمہاری تحقیق ٹھیک تھی، تم نے اونچی کہی تمہاری تحقیق غلط تھی۔ اس میں اللہ ریلیکسیشن دیں گے، لیکن خشوع میں ریلیکسیشن کیسے دیں؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو نماز کے خشوع نہ ملنے پر افسردہ ہوتے ہوں، اس دفعہ تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، اس دفعہ گریڈ نہیں بڑھا، اس پہ افسردگی ہوتی ہے۔ کتنے نمازی ہیں جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو نماز کے اندر خشوع کے نہ ہونے کا یقین ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ خشوع فرض عین ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کی نماز میں خشوع کی ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ایک رتی بھی نہیں ہے، ماسا بھی نہیں ہے، اور ان پہ ندامت بھی نہیں ہے۔ جان نکل جاتی تھی صحابہ کی اگر نماز کے کسی مرحلے میں خشوع گم ہو جاتا، ان کی جان پہ بن جاتی۔ نہ کھانا اچھا، نہ موسم اچھا، نہ بیوی اچھے، نہ لوگ اچھے، نہ بزنس اچھا۔ ایک صحابی نے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ہے، باغ میں نفل ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی انصاری ہیں۔ باغوں میں کھجوروں کا زمانہ تھا اور بڑے بڑے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک چڑیا اڑی،
وہ خوشوں کی وجہ سے راستہ طے نہ کر سکی۔ بڑے بڑے خوشے جیسے مدینہ کے نخلستان کے کھجوروں کا مقدر ہوتا ہے، وہ جا نہ سکی۔ اس نے دیکھا ایسے کھجور چڑیا اڑی ایسے ایسے ایسے، جب وہ چڑیا آنکھوں سے روح پوش ہو گئی تو ان کو گمان ہوا کہ میری رکعت کون سی تھی، دوسری یا تیسری جان پہ بن گئی۔ اس دور کے 2 ارب مسلمانوں کے خشوع کو، فرض کے خشوع کو نچوڑا جائے، کعبہ کے رب کی قسم صحابی کے نفل کا خشوع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو 2 ٹکے کے لوگ، مدر پہ درزاد مشکوک و نسب لوگ اپنی 4 باتوں کو پڑھ کر صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ صحابہ کو تنقید کے قابل ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی پہ تنقید نہیں کرتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے۔ کتنے غلیظ ترین لوگ ہیں جو آئینہ توڑنے کی غلیظ مشق میں مشکوک ہیں، یہود و عنود کے بیٹے۔ انہیں گمان ہوا کہ میرا رکعت دوسری تھی یا تیسری تھی، تو فوراً سلام پھر کے اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ اللہ کے محبوب، باغ، چڑیا، کھجور، خوشے، نخلستان، بھرپور منظر، اس نے میرے سے خشوع اچک لیا، پورے کا پورا باغ ہی صدقہ کر دیا۔ فقہا نے کیوں کہا نماز کے آگے سے نہ گزرو؟ کہ نمازی کو خشوع متاثر ہوگا۔ نمازی کے پاس اونچا نہ بولو، نمازی کو خشوع متاثر ہوگا۔ دیوار مسجد جہاں نماز پڑھنی ہے اس کو زیادہ عریش و زبیش نہ کرو، رنگ، بیل بوٹے، کشیدہ کاری، ملتانی شیشہ راستہ پہ راستہ، کہ نمازی کا خشوع متاثر ہوگا۔ نماز کے آگے تحریریں نہ لکھو کہ نمازی کا خشوع متاثر ہوگا۔ خشوع کو بچانے کے لیے ساری چیزوں کا اہتمام ہے۔ باواز بلند ذکر نہ کرو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کرنا نفل ہے، مستحب ہے، لیکن نمازی کے نماز کے خشوع کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ نیلے کپڑے والا آدمی آگے سے گزر گیا تو اس کے خشوع کس درجے میں متاثر ہو جائے گا؟ تو اگر کان میں مسلسل آوازیں ہیں تو آدمی سے قرات ہی نہیں ہوتی، فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، تسبیحات ہی نہیں پڑھ سکتا۔ انسانی نفسیات ہے، اپنے اعضاء کو کس طرح بند کرے۔ تو دوسری چیز، نماز میں اگر خشوع نہیں ہے تو نمازیوں کے آنکھیں نیاگرا فال بننی چاہیے، ان کی طبیعت پہ اداسی آنی چاہیے، شام غریبہ کی تھکن آنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور تیسری، والذین ھم عن اللغو معرضون، فضول چیزوں سے بچو۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا رزق حرام صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مشکوک مال کھائے، آنکھوں کا رزق حرام اور ہے، کان کا رزق حرام اور ہے، ناک کا رزق حرام اور ہے، زبان کا رزق حرام اور ہے، تمام اعضاء کا رزق حلال بھی ہے، رزق حرام بھی ہے۔ ہمارے یہاں رزق حرام کے لیے صرف پیٹ رہ گیا۔ ایک آدمی کی آنکھیں رزق حرام دیکھتی ہیں، زبان رزق حرام بولتی ہے، کان رزق حرام سنتے ہیں، تنہا پیٹ رزق حلال کیسے کھائے؟ ایک آدمی کمرے امتحان میں بیٹھا ہے، اس کو سارے سوال آتے ہیں، وقت صرف 3 گھنٹے ہے، پیپر اس کو پورا آتا ہے۔ اب اس کا پیپر کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں سنجیدہ زندگی۔ مفسرین نے لکھا مومن زندگی یوں گزارتا ہے جس طرح کمرہ امتحان میں وہ طالب علم جس کو سارے سوال ہیں، کوئی بات پوچھے وہ پانی نہیں پیے گا، اگر کوئی اوپر سائن کرنے کے لیے انویجیلیٹر آیا تو کہ جلدی سائن کرو، جلدی سائن کرو میرے کو۔ تو ایک مثبت ترین زندگی ہوتی ہے اس آدمی کی جس کو پیپر آ رہا ہو۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، یہ نہیں ہوتا کہ مومن لغویات میں جاتے نہیں ہیں، شریک نہیں ہوتے، ٹکٹ نہیں لیتے، بلکہ لغویات کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور آنکھ کی لغویات الگ ہیں، کان کی لغویات الگ ہیں، زبان کی لغویات الگ ہیں، دماغ کی لغویات الگ ہیں، ہاتھ کی لغویات الگ ہیں۔ مومن تمام لغویات سے بچتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو کمرہ امتحان سمجھتا ہے، آرائش گاہ، زیبائش گاہ، تعیش گاہ نہیں سمجھتا۔ پہلی صدی کے صحابہ کی زندگی دیکھو تو پتہ چل جائے گا لغویات سے کس طرح منہ موڑتے تھے۔ جنت میں جانے کی تیسری شرط یہ ہے کہ لغویات کے لیے جانا کیا، قصد کیا، ارادہ کیا، پیسے کیا، شامل ہونا کیا، تگ و دو کیا، شعوری کاوش کیا۔ اگر لغویات والے مقام سے گزرنا پڑ جائے، مورزون، عارض کہتے ہیں رخسار کو، یہ جو آدمی کا رخسار ہوتا ہے، کسی آدمی سے یوں منہ موڑ لینا کہ اس کو دوسرا عارض نظر نہ آئے، یہ بلا درجے کی کسی سے منہ موڑنے کی نشانی ہوتی ہے، میں تیری طرف دیکھنے نہیں چاہتا۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، جنت میں جانے والے وہ ہیں جہاں کہیں لغویات ہو رہی ہوں وہ یوں منہ موڑتے ہیں کہ جیسے ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور لغویات میں پڑھنے والے دراصل جنت الفردوس کا راستہ بھول جاتے ہیں۔
قرآن کی آغوش تربیت میں پلنے والا مسلمان ان صفات کا حامل ہوتا ہے۔ پہلی صدی میں مسلمانوں کی صبح، دوپہر، شام، جوانی، بڑھاپا، تجارت، زراعت قرآن کی آغوش تربیت میں تھی، اور قرآن کی آغوش تربیت میں پل کے بڑا ہونے والا جوان، جنت کے فرشتے، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان اس پہ فخر کرتے ہیں، اور شیطان کی آغوش میں پلنے والا نوجوان، اس کی صبح اور ہوتی، شام ہوتی، دن اور دگو۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ یہ باتیں وہ ہیں جس سے جنت الفردوس ملتی ہے، لیکن جنت الفردوس کی اہمیت ہوگی تو لوگ جنت الفردوس کے لیے کوشش کریں گے۔ انگریز نے تو ثواب اور جنت ان دونوں کو ایک بھولی بسری بے معنی میننگ لیس لفظ بنا کے رکھ دیا۔